رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف اور کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو ہمارا خالق اور مالک ہے۔ اسی کی نعمتوں کا اظہار اور اسی کی توحید کا اقرار کرتے ہیں۔ درود و سلام و رحمت عالم نبی مکرم رسول معظم شاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں صحابہ کرام، تابعین، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس دین سے نوازا ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل دین ہے۔ اس کی اہمیت کو جاننا، اس کو اپنے معاشرے میں، اپنی نسلوں میں منتقل کرنا اور اسی کے مطابق ہی اپنی زندگی بسر کرنا اور اس کو اعلیٰ سطح تک لے کے چلنا، یہ ایک مومن کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے سمجھے کہ قرآن مجید کے اندر لوگوں کے سامنے اہل ایمان کا مقدمہ خود لڑا ہے۔ کتاب بھی اسی کی ہے۔ وہ اہل ایمان کو اتنی فوقیت دیتا ہے دوسروں کے مقابلے میں کہ قرآن مجید کا اسلوب ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے اتنا پیار ہے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ اہل ایمان ہیں۔ انہوں نے سارے ادیان و مذاہب کو ٹھوکر مار کے صرف اور صرف اسلام کو سینے سے لگایا ہے، تو ان کی قدر اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنی ہے۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسب الذین اجترؤا السیئات، کہ وہ لوگ جو گناہ اور جرائم کرتے رہتے ہیں، کیا یہ ان لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل سے نوازا ہے؟ سواء محیاہم و مماتہم، کیا ان کا جینا اور ان کا مرنا برابر ہوگا؟ یعنی ایک طرف ایمان اور عمل صالح والے لوگ اور ایک طرف برے لوگ، جرائم اور کفر اور شرک میں مبتلا لوگ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا جینا اور ان کا مرنا برابر نہیں ہو سکتا۔ سواء محیاہم و مماتہم ساء ما یحکمون، یہ برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ برا فیصلہ کیوں ہے؟ کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایمان سے، اسلام سے نوازا ہے، تو ان کی زندگی کے قدم قدم پہ اسلام ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ انہوں نے وہ نہیں دیکھنا جو معاشرہ کہتا ہے، انہوں نے وہ نہیں دیکھنا جو ملک کہتا ہے، جو وقت کے حالات کہتے ہیں، انہوں نے وہ کہنا ہے جو رب تعالیٰ کا فرمان کہتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتاتا ہے، اس کی روشنی میں اپنا لائحہ عمل طے کرنا ہے۔ اس وجہ سے ان کا جینا اور ان کا مرنا برابر نہیں ہو سکتا۔ وہ زندگی تو سامنے نظر آ جاتی ہے کہ کس کی زندگی اسلام کے مطابق ہے، کس کی زندگی اسلام سے ہٹی ہوئی ہے۔ یہ ہر انسان اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے۔ لیکن مرنا کیسے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی فرق رکھا ہے کہ یہ نہیں ہوگا کہ جس کی زندگی اسلام پہ گزری ہے اس کا جو مرنا ہے، اس کی زندگی کا جو خاتمہ ہے وہ اچھی حالت میں نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کو اللہ تعالیٰ اچھی موت سے نوازے گا۔ اور اسی آیت کا مطلب کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اہل ایمان تم اللہ تعالیٰ سے ایسے خوف رکھو، ایسے اس کا ڈر اور تقوی ہو تمہارے دلوں کے اندر کہ تمہیں موت اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ یعنی میرا جینا اور مرنا آپ سب کا بس ترجیح ہے۔ اسلام ہمارا اتنا خوبصورت دین ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ تم رہبانیت اختیار کر لو، تم لوگوں سے کٹ جاؤ، تم شادی نہ کرو، تم تجارت نہ کرو، تم زراعت نہ کرو، تم بس دنیا سے کٹ جاؤ۔ اسلام نے ہمیں ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ سارے کاروبار بھی کرو، سارے امور بھی نبھاؤ، رشتہ داری، عزیز و اقربا،
گھر والے ان کے حقوق ہر ایک کے ادا کر کے اور ساتھ ساتھ اپنے رب کو بھی راضی کرتے جاؤ، اس کو ناراض نہیں کرنا۔ یہ کیسا حسن ہے، یہ کیسی خوبصورتی ہے، جس میں سیاست بھی ہے، جس میں معیشت بھی ہے، جس میں معاشرت بھی ہے، کسی سے انسان کٹتا بھی نہیں اور اسی معاشرے میں جی کر اپنے رب کو راضی کر کے جنت کا راہی بن جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اس دنیا کی دھرتی پر اگر اس وقت 6 ارب لوگ بستے ہیں تو ان میں سے اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنے اس اسلام پہ کے لیے چنا اور جو اس پہ خوش ہیں، جو راضی ہیں، ان کی قسمت بہت جاگی ہوئی ہے، ان کے بخت جاگ رہے ہیں، نصیب جاگ رہے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام سے شناور کیا ہے۔ یہ اسلام یہ ایسے نہیں مل جاتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے آباء و اجداد مسلمان تھے تو ہم بھی مسلمان ہیں۔ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، بعض اوقات اچھے بھلے نسلی طور پر مسلمان چلے آنے والے لوگ اسلام سے ہٹ جاتے ہیں، ان کی نسلوں سے، بعد والی نسلوں سے پتہ چلتا ہے، ان کے آباء و اجداد کے نام دیکھیں کہ شاید یہ کوئی مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ تو یہ اسلام پہ کاربند رہنا اور اسلام کو اہمیت دینا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے کہ میرا جو دین جو میں نے ان کے لیے پسند کیا تھا یہ بھی اسی کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج کے دن، یہ حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری 10 ذو الحجہ کو ذو الحجہ کے مہینے میں، تو اس وقت 9 ذو الحجہ کو یہ آیات اتری، تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس دین کو مکمل کیا اور یہ ساتھ فرما دیا کہ تمہارے لیے دین کو، اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے۔ اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ یہ جو لکم کا خطاب ہے یہ ہر ایک سے ہے، آپ سے بھی ہے، مجھ سے بھی ہے، جو اس قرآن مجید کو پڑھیں گے ان سب سے اس کا خطاب ہے کہ تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے۔ تو اگر ہماری پسند بھی وہی بن جائے گی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے تو پھر ہماری زندگی بہت آسانی سے گزرے گی۔ یہ فرق تب پڑتا ہے جب ہماری پسند کوئی اور ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم کوئی اور ہوتا ہے۔ یعنی ہمیں اپنے شعور کو، اپنے وجدان کو، اپنے ذہن کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنے عمل کو اسلام کے ماتحت کرنا ہے۔ یہ بس ایک عام سا ایک اصول اور ضابطہ بنا لیجئے زندگی کا اور ہماری زندگی کسی کنارے لگ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آتے ہیں، وہ اسلام کے متعلق پوچھتے ہیں، اسلام کی تعلیمات جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں توحید، رسالت، نماز، زکوٰۃ، حج اور رمضان، روزے، ان کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ جاتے ہوئے کہتے ہیں والذی نفس محمد والذی نفسی بیدہ، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان، لا ازید ولا انقص، میں اس سے نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا۔ ہاں کوئی نفلی کام ہو، کوئی اضافی کام ہو، یعنی جس کی اجازت ہے وہ میں کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ واپس جا رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ افلح ان صدقہ، اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے تو پھر یہ کامیاب ہو گیا۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ، کہ جو کوئی دیکھنا چاہتا ہے کسی جنتی کو تو فلینظر الى ھذا، اس شخص کی طرف دیکھ لے۔ یہ اسلام ہے۔ اسلام کے ارکان، ان پہ عمل پیرا ہونا، ان کو اہمیت دینا، تو اس کی وجہ سے انسان کہاں تک پہنچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قدر کتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جنتی بن جاتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس کے لیے بشارت نکلتی ہے، تو اس اسلام کو کسی بھی موڑ پہ معمولی نہ سمجھیے۔ جب اسلام محبوب ہو جاتا ہے پھر مسلمانوں سے محبت بھی پکی بات ہے، پھر معاشرے اسلامی معاشرے سے محبت بھی یقینی بات ہے کہ جو اس دائرے میں داخل ہوا ہے وہ ہمارے دل و جان میں ہے، اور ہمارے لیے ہمارے پاس اس کے لیے خوشی اور شادمانی ہے۔ وہ جب بھی آئے جیسے بھی آئے اس سے محبت اور چاہت اسلامی معاشرے کا ایک رکن بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ میں تمہیں ایسی چیز کے متعلق بتاؤں، تمہاری رہنمائی کروں کہ اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ آپس کی محبت اور تعلق یہ اسی بیس پہ ہوتے ہیں جس کے نزدیک اسلام کی قدر ہوگی۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ دیکھیں، میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ آپ کو کسی سیاسی پارٹی سے محبت ہو تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کون کون اس پارٹی کا فرد ہے، رکن ہے، کس نے اس کا جھنڈا لگایا، کون اس کو اہمیت دیتا ہے۔ آپ اس کے اور قریب ہو جاتے ہیں، ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ اس سے تعلق استوار کرتے ہیں کہ یہ تو اپنی پارٹی کا بندہ ہے۔ تو میرے دوستو، ہم سب کی جو سب سے بڑی پارٹی ہے، جو مذہب ہے، وہ اسلام ہے۔ تو جس کا اس سے تعلق ہے اس کے لیے ہمارے دل میں محبت جاں گزی ہونی چاہیے۔ تو جب ہم اسلام کو اہمیت دیں گے تو مسلمانوں کو بھی یقیناً ہمارے نزدیک اہمیت ہوگی، ان کے دکھ درد میں شریک ہوں گے، اور اسلام کی اہمیت اس طرح اور زیادہ بڑھے گی کہ ہم صرف اور صرف اسلام کی خاطر ان سے محبت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر، مکہ کے اندر جس معاشرے کی بنیاد رکھی تھی، جس اسلامی معاشرے کی، وہ یہ تھا کہ اسلام ان کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت، بس اور کسی چیز کی وہ اسلام لائے، انہوں نے قبول کیا، اس کے بعد پھر انہوں نے کسی نقطہ نظر کی طرف نہیں دیکھا، کسی نظریے کی طرف نہیں دیکھا، کسی سے متاثر نہیں ہوئے، کسی تہذیب کو اپنے اوپر سوار نہیں کیا انہوں نے۔ ایسی صورتحال میں انہوں نے اپنی زندگی بسر کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھیے کیسی فتوحات اور کامیابی اور کامرانیوں سے نوازا۔ اسلام اگر کوئی شخص قبول کر لیتا تو اس کی حالت یہ ہوتی، آپ کو یہ یاد ہوگا فتح مکہ کے موقع پہ بہت سے صحابہ کرام اسلام لائے، انہوں نے اسلام قبول کیا فتح مکہ کے موقع پہ، کیونکہ اب دین غالب ہو چکا تھا، اور لوگ منتظر تھے کہ آخر مکہ کا اقتدار کس کے سپرد ہوتا ہے۔ تو سارے قبائل جب یہ دیکھ چکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں کا اقتدار ملا ہے، تو بہت سے لوگ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، کیونکہ مکہ کی ان کے ہاں اہمیت تھی، اور اسی وجہ سے قریش کا اقتدار اور تسلط وہ سب کچھ وہاں پہ موجود تھا۔ تو جب وہ اسلام قبول کرتے تو اس کے بعد وہ سارے پیچھے کے جتنے امور تھے، جتنے مذاہب، جو کچھ ان کے دل، ذہن، دماغ، جو کچھ بھی تھا، وہ سب کو نکال دیتے اور اسلام کے سچے خادم بن جاتے۔ سیدنا سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح حدیبیہ کے موقع پہ اپنا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے کہ اگر ہم آپ کو رسول ہی مانیں تو پھر آپ کو حرم سے کیوں روکیں۔ یہ ان کا جواب تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ وہ شخص ہیں۔ تو انہوں نے فتح مکہ کے موقع پہ اسلام قبول کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور چاہت ایسے ان کے دل میں بیٹھی، اور ایسے وہ اسلام پہ کاربند ہوئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس وقت آپ کو پتہ ہے فتنہ ارتداد اٹھا کہ بعض لوگوں نے ارتداد کا اظہار کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دین پہ نہیں رہنے کے۔ تو اس وقت یہی سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ اے لوگو، تم نے اسلام قبول کرنے میں تاخیر کی، یعنی اس کو مؤخر کرتے چلے آئے، اور اب تم اسلام کو چھوڑے چلے جا رہے ہو، اسی میں تمہاری کامیابی اور کامرانی ہے، اس کو اختیار کرو۔
یعنی اسلام ان کے نزدیک ایسا محبوب دین بن گیا کہ اب کوئی نقطۂ نظر، کوئی سوچ، کوئی فکر ان کی کوئی بھی اسلام سے باہر نہیں ہے۔ وہ سوچتے ہیں تو اسی کے لیے، جیتے ہیں تو اسی کے لیے، کچھ کہتے ہیں تو اسی کے لیے، چلتے ہیں تو اسی کے لیے۔ تو ہمارا بھی اسلام سے ایسا ہی تعلق بن جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہم محبوب بندے بن جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون ان کے مقابلے میں ان کی آپس میں بات چیت ہوئی، طے ہوا ایک جگہ یوم الزینہ، ان کی عید کا دن، وہاں پہ مقابلہ ہوگا۔ سب طرف سے فرعون نے اپنے جادوگر اکٹھے کیے، ہر شہر سے، ہر جگہ سے ماہر جادوگر اکٹھے کیے، وہ سامنے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی لاٹھی پھینکی، انہوں نے بھی اپنی لاٹھیاں پھینکیں، پہلے انہوں نے پھینکی، اب وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا تو وہ سب رسیوں کو، سب وہ سام جو نظر آ رہے تھے ان کو نگل گیا۔ تو اب وہ جادوگر جو تھے انہوں نے جب اس ایک چیز کو دیکھ لیا کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا ہے، جس کا اظہار کیا ہے، یہ جادو کی نوعیت کا نہیں۔ اگر جادو کی نوعیت کا ہوتا تو پھر ہمارا جادو یقیناً ان سے غالب آتا۔ وہ جادو نہیں تھا، وہ صرف ایک دلیل کو دیکھ کے، ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی دیکھ کے وہ فوراً اسلام قبول کرتے ہیں، اور اسلام ان کے نزدیک اتنا محبوب بن جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں فرعون سے، فرعون دہر سے کہ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، کہ جو تجھ سے ہو سکتا ہے تو کر لے، تو زیادہ زیادہ زندگی چھینے گا، انما تقضی فی هذه الحیات الدنیا، تو دنیا سے ہماری زندگی چھینے گا، اس کے بعد تو تیرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو جس سے زندگی چھینی جاتی ہے تو وہ ہوتا ہے شہید، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس شہادت کا رتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ وہ چند لمحوں کے لیے ایسے سمجھیے کہ وہ صبح کو حالت کفر میں حالت کفر میں انہوں نے صبح کی، اور حالت اسلام میں ان کا شام کے وقت حالت اسلام سے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے اور جنتوں کے وارث بن گئے۔ تو یہ اسلام کو اپنے نزدیک محبوب بنا لیجئے، اس کو اہمیت دیجئے۔ جب اسلام محبوب ہوتا ہے، جب اسلام پیارا ہوتا ہے تو پھر بندہ ایک ایک قدم پہ اسلام سے پوچھتا ہے کہ مجھے اس کی اجازت ہے کہ نہیں۔ مثلا یہ کرسمس کا ایک دن ہے، 25 دسمبر کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، اور یہ بھی اسی طرح مختلف فی ہی ہے، یعنی اس میں اختلاف ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت پر اختلاف ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بہت سے جو لمحات ہیں، غزوات ہیں، وہ بالکل سامنے ان میں اختلاف نہیں ہے، لیکن ولادت مبارکہ کے بارے میں اختلاف رکھا گیا۔ اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت میں بھی اختلاف ہے۔ قرآن مجید کی اگر ہم آیات کو دیکھیں تو ان میں تو واضح ہے کہ وہ کھجوریں ان دنوں پکی ہوئی تھیں کہ جب ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور کھجوریں پکتی ہیں گرمیوں کے موسم میں، سردیوں میں کھجوریں نہیں پکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا ہے کہ خذی الیکی بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا، کہ اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلائیے تو یہ آپ پر پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا۔ تو اس سے پہلے تک عیسائیوں کے اندر آج بھی اختلاف موجود ہے، لیکن ان کے ایک فرقے نے کہہ دیا کہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، تو وہ اس کو مناتے ہیں۔ میں جو آپ کو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ جو کرسمس ہے، یہ ایک لفظ ایسا ہے جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ولادت، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ہم ٹھیک ہے ان سے رواداری کریں، اور اس نظریے سے کریں کہ ہم نے ان کو اسلام کے قریب کرنا ہے، اس نظریے سے نہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو عیسائی بنانا ہے، مشنری اسکولوں میں داخل کرا کے ان کے اسلام کو داؤ پہ لگانا ہے، ایسے نہیں۔ آپ ان سے رواداری کیجئے، ان سے تعلق رکھیے، لیکن اس بیس پر کہ ہمارا دعوت کا دروازہ جو ہے وہ کھلا رہے۔ لیکن ایسے مواقع پہ ان کو مبارکباد دینا، آپ اس کا کیا مطلب سمجھتے ہیں
اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ نعوذ باللہ اسلام کے مخالف نظریے پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وہ جو قائل ہیں عیسائی سب، تو اس کا مطلب ہے ہم ان کو مبارک اس بات کی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے تمہارے اس نقطۂ نظر میں۔ تو یہ بات ٹھیک ہے، یہ اسلامی نقطۂ نظر سے نہیں بنتی، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ محدثین نے، فقہاء نے، اور آج کل جو سعودی علماء ہیں ان سب نے اس بات کو متفقہ طور پہ ممنوع قرار دیا ہے کہ ایسے کرسمس کے موقع پہ ان کو مبارکباد دینا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، ناجائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ روادار کون ہو سکتا ہے؟ آپ کے دور کے اندر آپ ہی کے شہر میں یہودی موجود تھے، آپ نے کبھی ان سے کے ساتھ ایسا معاملہ کیا؟ ہاں، ان سے تجارت، ان سے لین دین، ان سے معاملات ہوئے، لیکن آپ نے ان کے مقابل اپنی عید، ان کا ایک تصور قائم کیا کہ ان لکل قوم عیدن، کہ ہر قوم کی عید اور خوشی کے دن ہوتے ہیں اور ہمارے یہ خوشی کے دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متعین فرما دیا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ہم اگر اسلام کو اپنا پسندیدہ دین سمجھتے ہیں، واقعتاً وہی دین ہمیں پسند ہے جو اللہ کی پسند ہے، تو پھر ہم اس بات کی ضرور کوشش کریں گے کہ ہمارا کوئی بھی کام، کوئی بھی لفظ، کوئی بھی پیغام، کوئی بھی میسج، کوئی بھی بات وہ اسلام سے ہٹ کے نہ ہو۔ جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس میں مختلف قسم کے فتنے ہیں، مختلف قسم کی باتیں ہیں، یہ سب اسلام کو کمزور کرنے کے لیے، آپ کے اندر جو اسلام ہے اس کو کمزور کرنے کے لیے مختلف قسم کے فتنے برپا کیے جاتے ہیں۔ تو ان سے بچ کے اپنے اسلام کو محفوظ کرنا اور بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب جس کے نزدیک اسلام پسندیدہ ہوتا ہے تو پھر اس کے لباس میں بھی اسلام نظر آتا ہے، میں یہ نہیں کہتا، اور نہ شریعت کے اندر اسلامی لباس کوئی متعین کیا گیا ہے۔ شریعت کے اندر اسلامی لباس متعین نہیں ہے کہ شلوار قمیض پہنے یا عربوں کا وہ جبہ پہنے، آپ پینٹ شرٹ بھی پہن سکتے ہیں، لیکن اس کے اپنے آداب کہ آپ کے اعضاء نمایاں نہ ہوں جن کو چھپانا چاہیے۔ اسی طرح اگر مرد ہیں تو ان کی شلوار وہ پینٹ ٹخنوں سے نیچے نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی فرمان جاری کر دی۔ اب اس کا ہم نے خیال رکھنا ہے، ہم جو بھی پہنیں، جو بھی کریں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ دین اسلام ہے، اس کا مطلب ہم دین اسلام کی پیروی کر رہے ہیں، ہم کسی بھی ملک، کسی بھی خطے اور کسی بھی لباس تہذیب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہم ان شرائط کو سامنے رکھیں۔ اسی طرح خواتین کا لباس ہے تو اس میں اپنے جسم کو ڈھانپنا اور کسی بھی اعضاء کا نمایاں نہ ہونا، یہ شریعت کے اندر اس کا کہا گیا۔ تو اب اس کا خیال رکھنا یہ مسلم خواتین کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ اس کو نہیں نبھاتی تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام ان کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جو آج چل رہا ہے اس کو ہم نے اختیار کرنا ہے، پھر اسلام کہاں گیا؟ اسی طرح اگر اسلام ہمارا پسندیدہ دین ہے تو پھر اسلام کی تعلیم بھی ہمارے لیے لازم ہے۔ یہ صرف کہنے سے نہیں ہوتا میرے دوستو۔ اگر ہم وہ اپنے شناختی کارڈ میں یہ لکھوا دیں کہ ہمارا مذہب اسلام ہے، اور اسلام کی کوئی دلیل، اسلام کا کوئی اثر اور نشان ہمارے اوپر نظر نہ آئے، تو مجھے بتائیے قبر میں جب سوال ہوگا ما دینک، کہ تیرا دین کیا تھا، تو ادھر وہ شناختی کارڈ کے خانے میں لکھا ہوا مذہب اسلام وہ ہم نہیں بتا سکیں گے، وہاں پہ وہی بتائیں گے جس پر ہماری ساری زندگی گزری ہوگی، جس کی ہم نے لاج رکھی ہوگی، جس کو ترجیح دی ہوگی۔ تو اسی طرح اگر ہم اسلام کو واقعتاً محبوب مذہب جانتے ہیں تو پھر اس کی تعلیم کا بھی آغاز کیجئے۔ آپ دیکھیے، اپنا جائزہ لیجئے، اپنی اولاد کا جائزہ لیجئے کہ ہم نے ان کو دنیا کی خاطر کتنا پڑھایا، کیا انہیں قرآن مجید بھی آتا ہے؟ کیا انہوں نے اس کا ترجمہ بھی پڑھا ہے؟ یہ بہت اچھی بات ہے اگر ہمارے نصاب کے اندر قرآن مجید کی تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہم ایسے لوگوں کو جو اس کا انتظام کرنے والے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ہر سطح پہ اس کو پھیلانا اور اس کو ایک نصاب سے نکال کے اپنے دل کی کتاب بنانا یہ ہمارے لیے لازم ہے۔ ہم اس کو اہمیت دیں، فوقیت دیں۔ تو جب ہمارا دین اسلام ہو اور اس سے محبت ہو تو سب سے پہلے اس کا نصاب دیکھا جاتا ہے۔
کہ اس کا نصاب کیا ہے، تو ہمارا نصاب تو قرآن ہے، سنت ہے، تو اس کو اہمیت دینا، اس معاشرے کے اندر پڑھانا اور اپنے بچوں کے اندر اس تعلیم کو منتقل کرنا یہ لازم بنتا ہے ہمارے لیے۔ اگر ہم یہ فریضہ ادا نہیں کریں گے تو ایسے سمجھیں پھر اسلام سے تعلق جو ہے وہ ہمارا ایک کاغذی ہے، وہ ایک ایسا تعلق ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگا، ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ اسی طرح جب اسلام پسندیدہ دین ہوتا ہے تو پھر سیاست بھی اسلامی ہوتی ہے، پھر مسلمانوں کی خوشی بھی محسوس ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو کہیں بھی فتح ملے، جیسے افغانستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فتح دی، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم یہاں بیٹھے خوش ہوتے رہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے ایک ملک کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی ہے، اور یہ اتنی بڑی بات ہے جو صدیوں بعد دیکھنے کو ملی کہ اللہ تعالیٰ نے عالم کفر کے اتحاد کو ایک نہتے ملک سے شکست دلوائی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ تو ہمیں وہ خوشی محسوس ہونی چاہیے۔ جب ہمارا تعلق اسلام سے پکا ہوگا تو ہم خوشیاں ڈھونڈیں گے کہ ہمیں مسلمانوں سے کیسے خوشیاں مل سکتی ہیں۔ اور آخر میں ایک حدیث عرض کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حب الاعمال الی اللہ عز وجل سرور تدخلہ علی مسلم، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ اعمال میں سے یہ بات ہے کہ وہ خوشی جو تم کسی مسلمان کو فراہم کرتے ہو، یعنی آپ کسی مسلمان کو اگر خوشی دیتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ترین عمل ہے۔ تو ہم اسلامی معاشرت، اسلامی تہذیب، اسلامی تعلیم، اس کے جھنڈے بلند کریں، اپنی صلاحیت، اپنی سوچ، فکر، وہ سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیں، تو یقین کیجئے اسلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے دنیا کے جتنے مسائل، جتنی مشکلات ہیں وہ سب حل فرما دے گا، اور ہم عزت سے جئیں گے، وقار سے جئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ان کے پاس کوئی دیگر فلسفہ، کوئی تہذیب، کوئی ایسی بات نہیں تھی، وہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اور رب تعالیٰ کے قرآن کو لے کے چلے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج، فتح اور غلبہ نصیب کیا، اور اسی میں آج ہمارا فتح اور غلبہ اور سب کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ یہ دعا ضرور پڑھا کریں کہ رضیت باللہ ربًا، یہ یاد کر لیجیے، اب بھی ادا کیجیے میرے ساتھ، رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ صبح و شام اس کا ورد کیجیے، اس سے بھی ہماری اسلام سے محبت بہت گہری ہوگی۔ ہمارا تعلق اسلام سے مضبوط نہیں ہے، کمزور ہے، اس تعلق کو جوڑنے کے لیے رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا یہ ضرور پڑھا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا اسلام سے تعلق مضبوط کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي